بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چیخ چیخ کر اکابرین سے کہنے لگی، بن بورین مکار ہے، وہ خود اپنے ایک حمایتی کو گولی مار کر مجھے آپ لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے۔ میں نے ابھی اسے جھوٹا اور فریبی ثابت کیا تھا، اب وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ملک کے فوجیوں کی دشمن ہوں، جبکہ آج تک میں اپنے ملک اور اپنی فوج اور اپنی قوم کی حفاظت ٹیلی پیتھی کے ذریعے کرتی آ رہی ہوں۔ بن بورین نے کہا، تم پہلی بار ہم آرمی والوں سے صرف اس لیے دشمنی کر رہی ہو کہ ہم نے وہ ٹرانسفارمر مشین تم سے چھین لی ہے۔ بن بورین کی ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام ساتھی اس کانفرنس ہال سے چلے گئے تھے۔ اب اپنے لیڈر کی طرح خیالخونی کے ذریعے بول رہے تھے۔ اس کے ایک حمایتی نے کہا، الپا نے آرمی کے بڑے افسر کو گولی ماری ہے اور یہ بچکانہ الزام دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے اتنے سینئر اہم افسر کو ہلاک کیا ہے۔ دوسرے حمایتی نے کہا، جب تک اکابرین مشین کا فیصلہ نہیں کریں گے اور یہ ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، تب تک یہ پاگل ہوتی رہے گی، ہمارے لوگوں کو ہلاک کرتی رہے گی اور یہی احمقانہ الزام دیتی رہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کیا یہ یقین کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مار رہے ہیں؟ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہماری مشین کا معاملہ ہماری توقع سے زیادہ پیچیدہ اور تشویشناک ہو گیا ہے۔ ہم آپس کی اس لڑائی میں اندر سے بالکل کھوکھلے ہو جائیں گے۔ فوج کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی ٹوٹے گی تو ہم جسمانی طور پر سلامت نہیں رہیں گے، اور الپا ہمارے ملک اور ہماری قوم کا دماغ ہے۔ وہ برسوں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہماری بے مثال قوت بنتی رہی ہے، ہمارا وقار بلند کرتی رہی ہے۔ ہم نہ تو فوج کی وفاداری پر شبہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی الپا کی برسوں کی خدمات سے انکار کر سکتے ہیں۔ دوسرے حکم نے کہا، ہم الپا اور بن بورین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اب ایک دوسرے کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ ہمیں اس نازک موقع پر عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہم مشین کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، اس فیصلے کو دونوں تسلیم کریں گے تو یہ جھگڑا ابھی ختم ہو جائے گا۔ الپا نے کہا، میں اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ آپ سب گواہ ہیں کہ میں تنہا بڑے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے ٹکراتی آئی ہوں۔ میں نے کبھی پارس سے شادی کی تھی، یہ میری غلطی تھی۔ میں پچھلے دنوں ایک حادثے کا شکار ہو کر اسپتال میں زیر علاج تھی۔ اس وقت کتنے ہی دشمن میرے دماغ پر قبضہ جما کر مجھے اپنا معمول بنانا چاہتے تھے، گویا میرے ملک کے تمام اکابرین کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت پارس نے مجھے ان دشمنوں سے محفوظ رکھا تھا، مجھے اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے تھا، لیکن وہ پچھلے دنوں یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ یہاں کے 10 فلسطینی مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی جائے۔ میں یہ مطالبہ مرتے دم تک نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایک عامل کے ذریعے اپنے دماغ کو لاک کرایا تاکہ پارس میرے اندر کبھی نہ آ سکے۔ پھر میں نے ٹرانسفارمر مشین کو اس کی پہلی جگہ سے ہٹا کر دوسرے خفیہ اڈے میں پہنچایا۔ اس طرح وہ ہماری مشین کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں ناکام رہا ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، لیکن وہ ہمیں اس مشین کے سلسلے میں ایک دوسرے سے لڑا کر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسی نے بن بورین کے حمایتی افسر کو گولی ماری ہے تاکہ مجھ پر شبہ کیا جا سکے، جبکہ میں نے بن بورین پر شبہ کیا تھا کہ وہ مجھے آپ لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے ایسا کر چکا ہے۔ میں اپنا الزام واپس لیتی ہوں۔ مجھے اور بن بورین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آپس کی دشمنی میں ایک دوسرے کو ایک بار نقصان پہنچائیں گے تو پارس بار بار ہمیں نقصان پہنچا کر ہمارے اکابرین کے سامنے یہ ثابت کرتا رہے گا کہ ہم مشین کے حصول کے لیے پاگل ہو کر ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وہ پھر ایک ذرا توقف سے بولی، یہی ذہانت سے کام کا وقت ہے۔ میں آئندہ بن بورین کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ اب میرے اکابرین جو فیصلہ کریں گے اسے قبول کر لوں گی۔ اس کی اس بات پر تمام اکابرین خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ پھر ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، آج کے دور میں ٹیلی پیتھی سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین یہ کام کرتی ہے، لہٰذا اس مشین کو فوج کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی بن بورین کے تمام ساتھی خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بن بورین نے کہا، میرے جو ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی کانفرنس ہال سے اٹھ کر چلے گئے تھے وہ بھی خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، آپ پہلے پورا فیصلہ سن لیں، پھر اسے فراخ دلی سے تسلیم کریں۔ اس ٹرانسفارمر مشین کو الپا نے اپنی ذہانت اور محنت سے تنہا تیار کیا ہے، لہذا اس مشین پر اس کا پورا حق ہے۔ تمام اکابرین کے متفقہ فیصلے کے مطابق بن بورین کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ الپا جب بھی وہ مشین استعمال کرنا چاہے اسے اس سلسلے میں کھلی اجازت ہونی چاہیے اور اس مشین کو الپا دی گریٹ کا نام دیا جائے۔ الپا کے حمایتی افسران خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ بن بورین نے کہا، آپ اکابرین نے ابھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جنگی ہتھیار کو فوج کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ہم الپا کو ضرور اجازت دیں گے، لیکن اسے پہلے تحریری اجازت لینی ہوگی۔ اسے بتانا ہوگا کہ وہ کن افراد کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے اس مشین کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔
الپا نے پوچھا کیا بن بورین مجھے یہ بتائے گا کہ وہ کن افراد کو ٹیلی پیتھی سکھانے والا ہے؟ میں نے آج تک کبھی کسی سے پوچھ کر کام نہیں کیا، ہر کام کے سلسلے میں مجھ پر اعتماد کیا جاتا رہا ہے، پھر یہ بے اعتمادی کیوں ہے؟ اگر ہے تو پھر بن بورین بھی مشین کو استعمال کرنے سے پہلے مجھے اس بات سے باخبر رکھے گا کہ وہ کن افراد کو ٹیلی پیتھی سکھا رہا ہے۔ بن بورین نے کہا تم نے کبھی ہمارے اکابرین کو یہ نہیں بتایا کہ اہم معاملات میں کیا کرنے والی ہو اور اکابرین کی لا علمی میں کیا کرتی رہتی ہو، پھر ہم یہ فوجی راز کیوں بتائیں کہ آرمی اور انٹیلیجنس والوں میں سے کن افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی جا رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیوں کے باعث یہ اکابرین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے آتے رہتے ہیں، فوجی راز سیاستدانوں اور حکمرانوں کو بتائے نہیں جاتے، اسی طرح میں بھی نہیں بتایا کرتی ہوں۔ تم اپنے رازوں کی حفاظت کرو، مجھے کچھ نہ بتاؤ، اسی طرح مجھے اپنے رازوں کی حفاظت کرنے دو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو اور نہ ہی میں کبھی بتاؤں گی کہ میں کن افراد کو کن مقاصد کے لیے ٹیلی پیتھی سکھا رہی ہوں۔ یعنی اس طرح تم بھی اپنی ذاتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج تیار کرو گی، تم بھی کسی کو کچھ بتائے بغیر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی جو فوج تیار کر رہے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہو گے، وہ فوج تمہاری ذاتی کہلائے گی۔ میں فوج کا اعلیٰ افسر ہوں، برسوں سے فوج کو اپنے طور پر استعمال کر رہا ہوں، کبھی میں نے اس فوج کو اپنی ذاتی فوج نہیں بنایا۔ میں نے بھی جب میں تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی تو تمہارے جیسے اعلیٰ افسران کو تنظیمی عمل کے ذریعے اپنا معمول نہیں بنایا، میں پوری فوج کو معمول بنا کر اپنی ذاتی فوج بنا سکتی تھی، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، پھر تم مجھے ذاتی فوج بنانے کا الزام کیسے دے سکتے ہو؟ اعلیٰ حاکم نے کہا تم دونوں پھر آپس میں الجھ رہے ہو، ہمیں تم دونوں پر بھروسہ ہے، تم میں سے کوئی اپنی ذاتی فوج نہیں بنائے گا، اپنے ملک اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے رہو گے۔ بن بورین کو ہمارا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن الپا پر جو پابندیاں عائد کر رہا ہوں وہ ہمارے فوجی قوانین کے مطابق ہیں، آپ حضرات بھی ان قوانین کو تسلیم کریں۔ الپا نے کہا میں آپس کا جھگڑا ختم کرنا چاہتی ہوں، پارس جیسے دشمن کو اپنے درمیان آنے کا موقع نہیں دینا چاہتی، لیکن بن بورین کی بے اجازت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پارس نے اسے اپنا معمول بنا لیا ہے، یہ پارس کی مرضی کے مطابق یہاں صلح صفائی اور امن و امان نہیں چاہتا ہے، یہاں ہمارے درمیان فساد جاری رکھ کر ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ الپا کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے پارس نے ہپنوٹائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں اس کا معمول ہوں، یہ آپ لوگوں کو میری طرف سے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے، آپ حضرات کو ہم فوجیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا مسٹر بن بورین تمہیں بھی ہمارا فیصلہ تسلیم کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ پارس جیسا دشمن تم پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ بن بورین نے کہا میں سیدھی سی بات جانتا ہوں کہ میں فوجی قوانین کے مطابق الپا کو مشین استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہوں اور چند ضروری پابندیاں عائد کر رہا ہوں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ الپا کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے میری عائد کردہ پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے اس مشین کو استعمال کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا الپا ہم مانتے ہیں کہ تم صلح جوئی سے کام لے رہی ہو، آپس کا جھگڑا ختم کرنا چاہتی ہو، یہ پابندیاں قبول کر لو۔ الپا نے کہا میں آج تک کبھی کسی کی پابند نہیں رہی ہوں، میں اپنا فیصلہ سناتی ہوں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں مشین کے اصول سے دستبردار ہو رہی ہوں، یہ مشین میرے ملک میں ہے، میرے اپنے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، میں اس خیال سے مطمئن رہوں گی، میرے ساتھ آپ سب دعا مانگے کہ بن بورین پارس کا معمول نہ ہو اور اپنی غلامی سے ہمارے ملک کو تباہی کی طرف نہ لے جائے۔ آپ حضرات مجھے بھول جائیں، کبھی ضروری سمجھوں گی تو آپ لوگوں سے رابطہ کروں گی، گڈ لک فار یو اینڈ گڈ بائی فار ایور۔ اعلیٰ حاکم نے کہا نہیں الپا تم اس طرح نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ملک اور ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، ہم تمہیں ناراض ہو کر نہیں جانے دیں گے۔ دوسرے حاکم نے کہا تم آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے اور ہم سب کو تباہی سے بچانے کے لیے مشین سے دستبردار ہو رہی ہو، تم تنہا ایک ٹیلی پیتھی کا پہاڑ ہو، تمہیں مشین کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ تمام اکابرین باری باری سے مخاطب کر رہے تھے لیکن جواب نہیں مل رہا تھا۔ اعلیٰ حاکم نے مایوس ہو کر کہا وہ جا چکی ہے لیکن وہ کٹر یہودی اور محب وطن ہے، ہم سے ناراض ہو کر بھی چھپ کر ملک و قوم کی بہتری اور سلامتی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ پارس کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مشین کو چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ انہیں آپس میں خوب لڑانا چاہتا تھا، یہ قصہ اسی جگہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا جب وہ آرمی والے اس مشین سے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کریں گے تو پھر انہیں الجھائے گا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، وہ فرینکفرٹ کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا خیال خونی کر رہا تھا۔ کرونا یہ کہہ کر بیڈ روم میں گئی تھی کہ وہاں مصروف رہے گی، وہ بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کر کے خیال خونی میں مصروف تھی۔ روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی تھی اور پہلی بار 2 روسی افسروں کو اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی جا رہی تھی۔
کورونا پچھلے کئی دنوں سے جوزف وسکی کے ذریعے ان تمام اہم افراد کے دماغوں میں پہنچتی رہی تھی جنہوں نے ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی۔ وہ سب یوگا کے ماہر تھے۔ جوزف وسکی اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کیا تھا۔ کورونا اس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ان سب کے دماغوں میں پہنچ رہی تھی۔ روس میں 2 ذہین اور تجربے کار افسران کو مشین سے گزارا گیا۔ مشین سے گزرنے کے دوران میں وہ بے ہوش رہے۔ جب وہ ہوش میں آنے لگے تو بڈی رابرٹ اور بائرن ٹورڈ نے ان دونوں کو ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنایا اور مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کیا۔ ایسے وقت مائک مورو اور جوزف وسکی بھی ان دونوں کے دماغوں میں رہے اور کورونا جوزف وسکی کے ذریعے ان دونوں کے دماغوں میں پہنچانے والے مخصوص لب و لہجے کو یاد کرتی رہی۔ پارس بھی اسرائیل میں بالکل اسی طریقہ کار پر عمل کر رہا تھا۔ وہ بن بورین کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی ساتھیوں کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ ان کے ذریعے بن بورین کے منصوبے معلوم کرتا رہتا تھا۔ الپا کے ناراض ہو کر چلے جانے کے بعد اس کے مخالفین بہت خوش تھے۔ بن بورین نے ایک خفیہ میٹنگ میں اپنے قابل اعتماد ساتھیوں سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ الپا مشین سے دستبردار ہونے کا اعلان کر کے کوئی نئی چال چل رہی ہے۔ وہ آئندہ ہماری بہترین کارکردگی کو چال بازی سے بدترین بنا سکتی ہے، ہمیں کابرین اور اپنی قوم کی نظروں سے گرا سکتی ہے۔ اس کے ایک ساتھی افسر نے کہا، وہ عورت بہت مکار ہے، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں برسوں سے اپنی اہمیت منواتی آئی ہے۔ وہ ہمارے خلاف ضرور ایسی چالیں چلے گی جن کی ابھی ہم توقع نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اور ساتھی افسر نے کہا، اس نے کانفرنس ہال میں ہمارے ایک اہم ساتھی کو گولی مار کر پہلے بن بورین کو الزام دیا، پھر یہ بات بنائی کہ ہمارے ساتھی افسر کو پارس نے گولی ماری ہے۔ وہ آئندہ بھی ہمیں نقصان پہنچا کر یہی کہہ سکتی ہے کہ وہ نقصان بھی پارس نے پہنچایا ہے۔ بن بورین نے کہا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تم سب میرے قابل اعتماد دوست ہو، میرا مشورہ ہے تم سب ہیڈ کوارٹر سے چلے جاؤ، میری طرح کہیں روپوش رہو، کبھی پبلک پلیس میں خیال خوانی نہ کرو ورنہ وہ بلا تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ بن بورین کے 10 قابل اعتماد ہواری تھے۔ وہ سب میٹنگ ختم ہوتے ہی ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ روپوش رہ کر الپا اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے جانساروں کو تلاش کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے خیال خوانی کے ذریعے رابطے میں رہیں گے۔ پارس ان 10 ہواریوں میں سے 2 کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ انہیں ابتدا سے شراب پینے کی بری عادت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے الپا کو ابھی تک اپنی آواز نہیں سنائی ہے۔ اگر وہ رات کو عادت کے مطابق پی کر صبح ہوش و حواس میں رہیں گے تو کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے اندر نہیں آ سکے گا۔ ان کے دماغوں کو اس طرح لاک کیا گیا تھا کہ وہ رات کو نشے میں رہنے کے بعد دوسری صبح تازہ دم ہو کر یوگا کی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ وہ رات کو عادتاً پیتے تھے۔ پارس ان کی عادتوں سے فائدہ اٹھانے لگا۔ بن بورن نے آرمی کے 3 جوانوں اور انٹیلیجنس کے 2 سراغ رسانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے منتخب کیا۔ اپنے 10 ہواریوں سے کہا وہ ان 5 کے دماغوں میں رہے تاکہ انہیں مشین سے گزارتے وقت الپا کسی طرح کی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اس مشین کو ہیڈ کوارٹر میں ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں صرف یوگا اور ٹیلی پیتھی جاننے والے افسران کو جانے کی اجازت تھی۔ بن بورین نے اس مشین کو حاصل کرنے کے بعد پہلی بار اپنی نگرانی میں اسے آپریٹ کرایا۔ اس کے 10 ہواری مشین کو آپریٹ کرنے والے ماہرین کے دماغوں میں موجود رہے۔ انہیں مشین سے گزارنے کے بعد جب وہ ہوش میں آنے لگے تو انہوں نے ان 5 کو ہپنوٹائز کیا۔ ان کے ذہنوں میں ایک مخصوص لب و لہجہ نقش کیا اور یہ حکم دیا، اس لب و لہجے کے علاوہ وہ کسی بھی برائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر انہیں اپنے اندر سے بھگا دیا کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ان 5 کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پارس نے ان میں سے ایک کے دماغ میں جا کر کہا، ابھی یہ عمل مکمل نہیں ہوا ہے، تم اس مخصوص لب و لہجے کو صرف 24 گھنٹے تک یاد رکھو گے۔ 24 گھنٹے کے بعد یہ دوسرا لب و لہجہ تمہارے ذہن میں نقش ہو جائے گا اور تم الپا کے معمول بن جاؤ گے۔ اس نے ان 5 کے دماغوں میں باری باری یہ اضافی عمل کیا، پھر انہیں تنویمی نیند سونے کا حکم دیا۔ جو کچھ وہ اسرائیل میں کر رہا تھا وہی کورونا روس میں کرتی رہی تھی۔ اس نے صرف یہ معلوم کیا تھا کہ پہلے جن 2 افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی گئی ہے ان کے ذہنوں میں کس طرح کا لب و لہجہ نقش کیا گیا ہے۔ وہ معلوم کر کے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ انہیں باقاعدہ معمول بنانا ضروری نہیں تھا۔ وہ ضرورت کے وقت ان کے دماغوں میں بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ وہ اپنی اس کامیابی پر مسکراتی ہوئی بیڈ روم سے باہر آئی اور پارس سے بولی، سوری، تم اتنی دیر تک تنہا بور ہوتے رہے ہو، میں مجبور تھی، ایک ضروری معاملے میں مصروف تھی۔ وہ بولا، بند کمرے میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تو منٹوں میں بڑے بڑے مسائل حل کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میں تمام مسائل سے اور تمام دنیا سے تنہا نمٹ سکتی ہوں، میں کسی سے مدد نہیں مانگتی۔ ڈینگے نہ مارو، کیا تمہیں مجھ جیسے شوہر کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ شوہروں کو بیوی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہاں تمہاری جگہ کوئی دوسرا شوہر ہوتا۔
یعنی میری کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرونا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھایا، پھر کہا زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم جاؤ اور میں کسی دوسرے کو شوہر بنا کر یہاں رکھوں۔ اس علاقے کے لوگ مجھ پر شبہ کریں گے۔ شبہ کرنے دو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا تم مجھ سے محبت کر رہی ہو، مگر تم نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے شوہر بنا رکھا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا، ابھی چلا جاؤں گا۔ غصہ نہ دکھاؤ، مجھ سے محبت نہ کرو، میرے شوہر نہ بنو، مگر میرے ساتھ رہو۔ تم میرے لیے کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہو، میں اپنے حالات کے مطابق تمہیں ساتھ رکھنے پر مجبور ہوں۔ ایک ملازم نے آ کر کہا ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، اپنا نام ٹونی لوئس بتا رہا ہے۔ کرونا بہت پہلے معلوم کر چکی تھی کہ بڑی رابرٹ اسے تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آج کل میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس نے ملازم سے کہا اسے یہاں بھیج دو۔ ملازم چلا گیا۔ وہ پارس سے بولی جو شخص مجھ سے ملنے آ رہا ہے اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو گے، ایک محبت کرنے والے شوہر کی طرح یہاں بیٹھے رہو گے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، صرف میاں بیوی کا کھیل کھیلتی ہو۔ میں کسی آنے والے کے سامنے تم سے محبت نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے الو سمجھتی ہو؟ میں صرف الو سمجھتی ہی نہیں ہوں، الو بنا کر بھی رکھتی ہوں۔ ابھی تمہیں جیسا کہوں گی ویسا ہی کرتے رہو گے۔ وہ شخص جس کا نام ٹونی لوئس تھا اس ایجنٹ کے ساتھ آیا جس نے وہ بنگلہ کرونا کو کرائے پر دیا تھا۔ پھر وہ ایک دن پارس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ اس نے کرونا سے کہا تھا کہ یہ مسٹر جیری ہیں، اس بنگلے کے مالک ہیں۔ اب پھر وہی ایجنٹ آیا تھا، اس نے کرونا سے کہا میڈم یہ مسٹر ٹونی لوئس ہے، اس بنگلے کے مالک ہے، اپنا بنگلہ خالی کرانا چاہتے ہیں۔ کرونا صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، غصے سے بولی یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس بنگلے کے کتنے مالک ہیں؟ اس سے پہلے تم مسٹر جیری کو بنگلے کا مالک بنا کر لائے تھے اور اب اسے پکڑ کر لائے ہو۔ کرونا کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آنے والا شخص بڑی رابرٹ ہو سکتا تھا، اس کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جیری یعنی بنگلے کا پہلا مالک یہی ہے جو اب اس کا شوہر بنا ہوا ہے۔ کرونا نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے اس ایجنٹ کے دماغ میں پہنچ کر اس کے ذریعے کہا میڈم وہ مسٹر جیری جو یہاں مالک بن کر آئے تھے وہ فراڈ تھے، یہ مسٹر لوئس اصلی مالک ہے۔ ٹونی لوئس نے ایجنٹ سے کہا تم یہاں سے جاؤ، میں میڈم سے باتیں کروں گا۔ وہ ایجنٹ چلا گیا۔ ٹونی لوئس نے مسکرا کر کہا تمہیں ایجنٹ کے دماغ میں آ کر اس کی زبان سے نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ میں اس کے اندر موجود تھا۔ کرونا نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولا کرونا میں نے سنا تھا تم بہت ذہین اور چلاک ہو اور بڑی خطرناک فائٹر بھی ہو۔ میں نے اس لیے ریوالور نکالا ہے کہ تم ہاتھا پائی پر نہ اتراؤ۔ ہم شریف لوگ ہیں، شرافت سے معاملات طے کریں گے۔ پارس نے ریوالور کو دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے کہا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو ٹھائے سے بولتی ہے اور پھر بولنے والے کو ہمیشہ کے لیے چپ کر دیتی ہے۔ بڑی رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا تم نے کس بزدل جوان کو اپنا شوہر بنا رکھا ہے؟ میں یہاں آنے سے پہلے چھپ کر تم دونوں کو دیکھ چکا ہوں، تم دونوں کی باتیں سن چکا ہوں، اس کے خیالات پڑھ چکا ہوں۔ بیچارہ پہلے پاگل تھا، کیوں اس بیچارے کا خانہ خراب کر رہی ہو؟ اسے یہاں سے جانے دو۔ پارس نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میری بیوی بن چکی ہے، اسے بھی جانے دو، ہم دونوں تمہیں دعائیں دیں گے۔ اس نے پارس کو ڈانٹ کر کہا جاؤ یہاں سے، میرا وقت ضائع نہ کرو ورنہ۔ پارس نے ایک دم آگے بڑھ کر کہا ورنہ تم مجھے گولی مار دو گے، ورنہ تم مجھے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک گھوم کر ایک کک ماری۔ ہاتھ پر ٹھوکر پڑتے ہی ریوالور دور جا کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے گھوم کر دوسری کک ماری، منہ پر ٹھوکر پڑی۔ وہ اچھل کر صوفے پر آیا، صوفہ پیچھے کی طرف الٹ گیا، وہ بھی صوفے سمیت الٹ کر فرش پر اوندا ہو گیا۔ کرونا نے فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا تھا۔ اس نے بڑی رابرٹ کا نشانہ لیتے ہوئے کہا میں بھی تمہاری طرح لڑائی جھگڑا پسند نہیں کروں گی، ایک گولی مار کر زخمی کروں گی اور تمہارے دماغ میں پہنچ جاؤں گی۔ اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا، پارس نے اس کی گردن دبوچ کر کرونا سے کہا اے خبردار، گولی نہ چلانا، مجھے ٹھائیں کی آواز سے ڈر لگتا ہے، گولی چلاؤ گی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولی جیری میری جان، تم نہیں جانتے کہ کس طرح میرے کام آتے جا رہے ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم کہتے ہو تو گولی نہیں چلاؤں گی۔ تم اس کی گردن اتنی زور سے دبوچ لو کہ یہ سانس لینے کے لیے تڑپتا رہے اور میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روکنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی گردن میرے شکنجے میں ہے مگر یہ سوچ کی لہریں کہاں ہوتی ہیں؟ کرونا نے جواب نہیں دیا۔ بڑی رابرٹ کے دماغ میں پہنچتے ہی زلزلہ پیدا کیا۔ وہ چیختا چلاتا پارس کی گرفت سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا کیا تم نے اسے گولی ماری ہے؟ مجھے ٹھائے کی آواز تو سنائی نہیں دی۔ وہ بولی میں نے اسے ٹیلی پیتھی کی گولی ماری ہے، تم نہیں سمجھو گے مگر تم نے کمال کیا ہے، ریوالور سے ڈرنے کے باوجود تم نے اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا دیا۔ میں ریوالور سے نہیں ڈرتا، مجھے ٹھائے کی آواز سے ڈر لگتا ہے، مگر اسے کیا ہوا ہے؟
اس طرح کیوں تڑپ رہا ہے؟ وہ بولی تم ذرا خاموش رہو، مجھے اس سے نمٹنے دو، یہ مجھے پھانسنے آیا تھا۔ وہ بڑی رابرٹ سے بولی کم آن گیٹ اپ، تمہاری دماغی تکلیف کچھ کم ہو رہی ہے، تم یہاں سے ایک بیڈ روم میں جا سکتے ہو۔ پارس نے معصومیت سے پوچھا کیا اب اسے بیڈ روم میں لے جایا کرو گی؟ یو شٹ اپ، یہاں بیٹھے رہو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، تم بیڈ روم میں نہ آنا۔ کیوں نہیں آؤں گا، ضرور آؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں، بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد کو اپنے بیڈ روم میں، توبہ توبہ۔ وہ بڑی رابرٹ کی دماغ پر حاوی ہو گئی تھی، بڑی تکلیف سے کراتا ہوا اس کے پیچھے ایک بیڈ روم میں آ گیا۔ پارس بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی تم باہر رہو، اندر نہ آنا، تم نہیں سمجھو گے میں کیا کرنے والی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔